بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کلام کے موضوع پر تصنیف کردہ کتاب المعتقد المنتقد، جو کہ حضرت تاج الفحول علامہ مولانا فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں الہیات کے چیپٹر میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور اس میں جو صفت کلام ہے اس پر ہم گزشتہ دنوں بحث کر رہے تھے۔ تو یہاں سے یہ بحث شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر 101 کہ وَمِنْهُ أَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ، کہ وہ چیزیں جن کا جاننا اللہ تبارک و تعالی کے متعلق ضروری ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی متکلم ہے کلام کے ذریعے سے، یعنی بغیر کلام کے متکلم نہیں ہے، یا جو ایجاد حروف و اصوات کا قول کرنے والے ہیں اس حیثیت سے وہ متکلم نہیں ہے، بلکہ وہ متکلم بکلام ہی ہے یا بکلامن ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو ہم دوہرا بھی رہے ہیں تاکہ ربط ہمارا جڑ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی انشاءاللہ الکریم اس کو ہم لے کر چلیں گے۔ اور آج جو ہے وہ اسی ایک کتاب پر ہی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ پیر کے دن سے پھر ہم مزید اپنی ایک کتاب کا اضافہ کریں گے، اور جو بھی شیڈول ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ وہ متکلم بھی کلام ہے کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اس بات پر اجماع ہے، اور ان سے یہ بات تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ امر بکذا و نہی عن کذا و اخبر بکذا، اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا حکم دیا، اس چیز سے منع فرمایا، اس چیز کی خبر ارشاد فرمائی۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ کلام کی ہی اقسام ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ متکلم بکلام ہے۔ اچھا، یہاں پر معتزلہ کا بھی رد ہو گیا، یہ جو تواتر انبیاء بیان کیا، معتزلہ کا رد ایسے ہوا کہ ان کے نزدیک چونکہ ایجاد حروف و اصوات کلام ہے، تو پھر اس حیثیت سے اگر ہم دیکھیں گے تو امر نہیں اور اخبار یہ تو پھر من جانب اللہ متصور نہیں ہو سکتی اگر ہم جو ہے وہ معتزلہ کی طرف دیکھیں، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ متکلم بکلام نہیں ہے، بلکہ وہ متکلم بایجاد الحروف والاصوات فی غیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح اس کا کلام قدیم ہے کیونکہ حوادث اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اس کا کلام جو ہے وہ قائم بھی ذاتی ہی ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس سے متصف فرمایا کلام کے ساتھ، اور فرمایا قلنا اہبطوا قلنا یا آدم۔ ٹھیک ہے،
اور یہ بڑی اہم عبارت تھی جس کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ والمتکلم والموصوف بالکلام لغۃ ہوا من قام الکلام بنفسه، اور لغت میں جو متکلم، ایسا متکلم جو کلام کے ساتھ موصوف ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کلام قائم ہو، اسے ہم متکلم نہیں کہتے لغتاً، کہ جو غیر میں حروف و اصوات کا ایجاد کرے۔ لہٰذا یہ جو معتزلہ اس بات کی طرف گئے ہیں، یہ بات پھر درست نہیں ہوگی لغتاً بھی، اور یہ مخالفت لغت ہو جائے گی من غیر ضرورت۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں سے دوبارہ ہم اس بحث کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلام لفظی اور کلام نفسی کے حوالے سے جو مصنف علیہ الرحمہ نے کلام کیا اور اس پر پوری بحث کی۔ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْكَلَامُ الْقَدِيمُ الْقَائِمُ بِذَاتِهِ يُقَالُ لَهُ الْكَلَامُ النَّفْسِيُّ۔ توجہ کیجئے گا، غور سے ان باتوں کو سنیے گا تاکہ چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہوں۔ فرمایا یہ کلام جسے ہم قدیم کہتے ہیں، قائم بذاتہ ہی کہتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالی کو متکلم کہتے ہیں، اسے کلام نفسی بھی کہا جاتا ہے۔ اب کلام نفسی کی کچھ خصوصیات اور کچھ لوازمات بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ عَرَبِيٌّ أَوْ عِبْرِيٌّ، اور اس کلام کو اس بات کے ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کلام عربی ہے یا عبرانی ہے۔ وجہ فرمائے کہ انما العبری والعربی هو اللفظ الدال علیہ، کیونکہ عبرانی اور عربی تو وہ الفاظ ہیں جو اس کلام نفسی پر دلالت کرتے ہیں، وہ کلمات۔ اچھا لفظ سے مراد جو ہے وہ کلمات بھی آپ لے سکتے ہیں، ویسے تو لفظ سے مراد لفظ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ مراد آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ وہ کلمات ہیں۔ عربی اور عبرانی یہ تو لغتیں ہیں نا، تو لغت کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ کلمات ہیں جو اس کلام نفسی پر دلالت کرتے ہیں، یہ ایک دال ہیں اور کلام نفسی جو ہے وہ مدلول ہے۔ فرماتے ہیں والکلام النفسی، یہاں سے ایک دوسری بحث شروع ہو رہی ہے جس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ فرمائیں کہ والکلام النفسی یکون مسموعا عند الاشعری، امام اشعری رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جو کلام نفسی ہے یہ مسموع ہے۔ مسموع ای قابل سماع، جسے سنا جا سکتا ہے، جس کا سننا گویا کہ ممکن ہے یا جو سننے کے قابل ہے، امام اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک۔ قیاسا علی رؤیت ما لیس بلون ولا جسم، امام اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیاس کیا ایسی چیز کی رؤیت پر کہ جو چیز بغیر رنگ کی ہو اور بغیر جسم کے ہو، یعنی جو وہ چیز جو جسم نہ ہو اور جس کا کوئی رنگ نہ ہو، اس کی رؤیت بھی ممکن ہے۔ تو جس طرح سے اس کی رؤیت ممکن ہے، اسی طرح سے وہ کلام جو بلا صوت اور بلا حروف ہو وہ قابل سماع ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ یہاں پر میں نے رؤیت کے اوپر پوری بحث کی تھی کہ جو امور عامہ کی بحث آپ پڑھیں تو وہاں پر یہی ہے کہ رؤیت کی دلیل کیا ہے،
کہ کوئی شے قابل رؤیت ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ لون ہے، جسم ہے، اس کی کمیت ہے، اس کا ہیولہ ہے، اگر ہم فلاسفہ کی طرف جاتے ہیں اس کا ہیولہ ہے، کیا علت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شے قابل رؤیت ہے، جسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رؤیت کی علت وجود ہے، ٹھیک ہے؟ وہ شے جو قابل رؤیت ہے اس کے اندر یہ علت ہوگی کہ وہ وجود رکھتی ہوگی۔ تو امام اشعری علیہ الرحمہ یہی بات کر رہے ہیں کہ چونکہ رؤیت کی دلیل وجود ہے، تو وہ چیز جس کا کوئی رنگ نہ ہو، جس کا کوئی جسم نہ ہو، تو چونکہ اس کا وجود ہوگا تو اس لیے وہ قابل رؤیت ہوگی۔ اسی طرح وہ کلام جس کے حروف نہ ہوں، جس کے اصوات نہ ہوں، آواز نہ ہو، تو وہ مسموع ہو سکتا ہے۔ گویا کہ امام اشعری علیہ الرحمہ یہاں پر کلام نفسی کے قابل سماع یا مسموع ہونے کی علت جو ہے وہ صوت اور حروف کو نہیں ٹھہرا رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے، فرمایا وَنُسِبَ مَنْعُهُ إِلَى الْمَاتُرِیدِیِّ، اور امام اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دعوے کی ممانعت اور منع کو منسوب کیا گیا ہے حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ تعالی کی طرف۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس دعویٰ، یعنی آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ جو کلام نفسی ہے وہ مسموع ہے، تو اس دعوے کا امام ماتوریدی نے منع کیا، یعنی اس کی ممانعت کی، اس کو نہیں مانا، اس کا انکار کیا، تو اس پر یہ چیز جو ہے امام ماتوریدی کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ وصاحب التبصرۃ منع المنع، صاحب تبصرہ نے امام ابو منصور ماتوریدی کی ممانعت کی منع فرمائی، یعنی یہ جو دوسرا المنع آ رہا ہے یہ مضاف مذکور ہے، اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، در حقیقت اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہے۔ گویا کہ یہ یوں تھا کہ وصاحب التبصرۃ منع منع الماتوریدی، کہ امام صاحب تبصرہ نے امام ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منع کے اوپر منع وارد کیا، کہ گویا کہ جس چیز کا انکار امام ماتوریدی کر رہے ہیں، امام ابو منصور ماتوریدی جو ہے جس چیز کا انکار کر رہے ہیں امام اشعری پر الزام دیتے ہوئے، تو وہ خود ممنوع ہے، اور وہ ایسے ممنوع ہے کہ صاحب تبصرہ نے، تبصرۃ الادلہ نے، استند بعبارت کتاب التوحید، کہ انہوں نے حضرت شیخ امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب التوحید سے دلیل پکڑی، اور آپ نے فرمایا کہ ثم قال، پھر فرمائے کہ فجوز الماتوریدی سماع ما لیس بصوت، کہ امام ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے سننے، اس کی سماعت کو جائز قرار دیا ہے کہ جو آواز نہیں ہوتی۔ گویا کہ صاحب تبصرہ امام ماتوریدی کے منع کی مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ کی طرف جو منسوب منع ہے وہ درست نہیں ہے۔ در حقیقت امام ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف بھی یہی ہے
کہ وہ جو صوت نہیں ہوتا وہ بھی مسموع ہوتا ہے، یعنی کہ آسان الفاظ میں امام ماتوریدی کے ہاں بھی صاحب تبصرہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام ماتوریدی کے ہاں بھی سماع کی علت صوت نہیں ہے۔ یہ علت والی گفتگو اہم ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ امام ماتوریدی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک بھی گویا کہ سماع کی علت صوت یعنی آواز نہیں ہے۔ جیسے میں نے رویت پر آپ کو مثال دی تھی کہ کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے تو کیا اس کی دیکھنے کی علت اس کا رنگ ہے، اس کا جسم ہے، اس کا وزن ہے، کیا ہے؟ تو ہم نے کہا تھا کہ علت رؤیت جو ہے وہ وجود ہے۔ اسی طرح سے کوئی چیز آپ سنتے ہیں تو کیا اس کی علت اس کو سننے کی یہ ہے کہ اس کی آواز ہے؟ شیء مسموعہ کو سننے کی علت یہ ہے کہ اس کی آواز ہے۔ تو صاحب تبصرہ کہتے ہیں کہ امام ماتوریدی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آواز نہ ہو وہ بھی مسموع ہوتا ہے۔ اصل میں بحث تو یہی چل رہی ہے کہ کلام نفسی مسموع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ کلام نفسی جو ہے اس میں صوت اور حروف نہیں ہوتے۔ یہ معتزلہ کا موقف ہے کہ کلام میں جو ہے وہ صوت اور حروف ہوتے، کیونکہ وہ تو کہتے ہی ایجاد حروف و اصوات فی غیرہ کو کلام۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو کلام نفسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اصوات اور حروف سے پاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مسموع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امام اشعری کا موقف ہے، اور صاحب تبصرہ نے اسی طرح کا موقف امام ماتوریدی کی طرف بھی منسوب کر دیا۔ اچھا، آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ والخلاف والخلاف فی الواقع لموسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ جو اختلاف ہے یہ اس واقعے میں ہے جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پیش آیا۔ فعند الاشعری، لہٰذا امام اشعری رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک سمع الکلام النفسیہ، دیکھیں امام اشعری فرماتے ہیں کہ جو کلام نفسی ہوتا ہے وہ بے صوت ہوتا ہے، اور بے صوت بھی قابل سماعت ہے، مسموع ہے، اس کا سننا ممکن ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوہ طور پر کیا سنا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوہ طور پر کلام نفسی کو سنا۔ وعند الماتوریدی صوتا دالا علی کلامہ تعالی، امام ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چونکہ امام اشعری کے اوپر منع وارد کیا کہ کلام نفسی مسموع نہیں ہوتا، لہٰذا امام ماتوریدی سے پوچھیں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا سنا؟ تو امام ماتوریدی کہتے ہیں یہ جو عند الماتوریدی سے بات بیان ہو رہی ہے، جیسے میں نے کہا یہ امام ماتوریدی کہ اس قول کے مطابق آپ کا مذہب بن رہا ہے جس کے مطابق آپ نے حضرت امام اشعری پر منع وارد کیا ہے۔ یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ سماع فجوز الماتوریدی سماع ما لیس بصوت، یہ تو در حقیقت صاحب تبصرہ کی عبارت ہے۔ صاحب تبصرہ نے عبارات کو جوڑ کر ان سے نتیجہ یہ نکالا کہ امام ماتوریدی کے ہاں بھی بے صوت کا سماع جو ہے وہ ممکن ہے، لیکن جیسے کہ ہم پیچھے یہ بیان کر کے آئے ہیں کہ امام ماتوریدی کی طرف ایک منع منسوب ہے جو انہوں نے امام اشعری پر وارد کیا ہے، تو اسی اوپر والے اس اختلاف کے حوالے سے یہاں یہ والا مسئلہ آیا ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام والا۔ تو امام اشعری نے فرمایا کہ سمع الکلام النفسی، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو بے صوت ہو وہ بھی مسموع ہوتا ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام نفسی کو سنا۔ وعند الماتریدی صوتا دالا علی کلامہ تعالی، امام ماتریدی کہتے ہیں کہ چونکہ کلام نفسی کی کوئی آواز نہیں ہوتی، بے صوت اور بے حروف ہے، اور جو بے صوت اور بے حروف ہو، جو امام ماتریدی کی منع تھی اس کے مطابق وہ مسموع نہیں ہوتی، لہٰذا سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کیا سنا؟ امام ماتریدی نے اس کا جواب دیا کہ صوتاً دالن علی کلامہ تعالی، آپ نے کلام نفسی پر دلالت کرنے والی آواز کو سنا تھا، کلام نفسی پر دلالت کرنے والی آواز کو سنا تھا، کلام نفسی کو نہیں سنا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ووجہ اختصاصہ بالکلیم علی الاول ظاہر، اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کو جب خاص کیا جاتا ہے صفت کلام کے ساتھ اور انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا پھر ان کے بارے میں جیسے تیسرے پارے میں بھی ذکر آیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو ان میں سے ایک یہ فرمائے کہ ان میں سے ایک وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا، تو مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم کہا گیا، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم امام اشعری رحمہ اللہ کا مذہب لیتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو اس اعتبار سے تو آپ کا کلیم ہونا بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ وعلی الثانی، ہاں جہاں تک بات ہے امام ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کی کہ صوتاً دالا علی کلامہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کلام نفسی کو سنا ہی نہیں، آپ نے تو وہ آواز سنی جو کلام نفسی پر دلالت کرنے والی ہے، اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے کلیم اللہ ہوں گے؟ تو فرمایا لِأَنَّهُ، یہاں سے اس کی دلیل دیتے ہیں، لِأَنَّهُ أَيْ سِمَاعُهُ الصَّوْتَ، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس آواز کو سننا علی وجہ، وہ ایسے تھا کہ فیہ خرق العادتی، کہ اس میں جو ہے خرق عادت تھی، خرق عادت کا مطلب جو خلاف عادت تھی، کیوں؟ اذ ہوا سماع بغیر واسطۃ الکتاب والملک، کیونکہ یہ ایسا سماع تھا جو بغیر واسطہ کتاب کے اور بغیر واسطہ فرشتے کے تھا۔ تو چونکہ یہ خرق عادت ہے کہ جب بھی عادت تو یہ چلتی آ رہی ہے نا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء اور رسل میں سے کسی سے کلام فرمائے گا تو یا تو کتاب وحی کے ذریعے کلام فرمائے گا یا فرشتے کے ذریعے کلام فرمائے گا۔ تو خلاف عادت یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام ہوا کہ وہ آواز سنائی گئی جو کہ کلام نفسی پر دلالت کرتی ہے۔ تو چونکہ یہ خلاف عادت ہے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر کلیم اللہ کہا گیا، کہ کسی اور کے ساتھ یہ جو ہے صفت نہیں تھی۔ صحیح ہو گئی؟ تو اس لیے جو ہے امام ماتریدی کے مطابق بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، وہ اس حیثیت سے کہ خلاف عادت ان سے کلام کیا گیا، کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو کلام ہے اس کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے کتاب یا فرشتے وحی یا فرشتے کے ذریعے کلام فرماتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چونکہ خلاف عادت کلام فرمائے تو اس لیے اسے ہم تخصیص کا درجہ دیں گے کہ وہ چیز ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ تخصیص کس چیز کو کہتے ہیں؟ خاص ہونا کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ وہ چیز جو ایک میں پائی جائے دوسری میں نہ پائی جائے۔ تو اس حیثیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کلیم قرار پائے۔
اچھا، یہاں تک یہ بات ہوئی، اب آگے ذرا سمجھیے گا۔ وَيُطْلَقُ الْكَلَامُ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ، اب ذرا اس بات کو سمجھیے کہ جو کلام ہے اس کا اطلاق جو ہے، اچھا اس میں ایک سوال اور سمجھیے گا، وجہ اختصاصی پر، یہ وہ وجہ اختصاصی بالکلیم علی الاول ظاہر وعلی الثانی، ٹھیک ہے۔ یہاں جو ماتن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت کلیم کی تخصیص کو بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص کیا گیا کلیم کے لقب کے ساتھ۔ امام اشعری کے نزدیک اس لیے کیونکہ آپ نے کلام نفسی سنا تھا، اور امام ماتوریدی کے نزدیک اس لیے کہ آپ نے بغیر واسطے کے یہ کلام سنا تھا اور یہ خلاف عادت تھا، لہٰذا آپ خاص ہو گئے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو وہ کلام نفسی، اگر ہم امام اشعری کا قول لیتے ہیں تو براہ راست کلام نفسی سنا شب معراج، اور اگر امام ماتوریدی کا قول لیتے ہیں تو ایسی آواز کو سنا جو کہ کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے، تو براہ راست اور خلاف عادت تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے بھی سنا۔ تو اس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی کیا تخصیص ہے؟ اب یہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کر میں جواب دے رہا ہوں تاکہ یہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، واضح ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ جواب کو سنیے گا، آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ جواب بہت عمدہ ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کے کمالات کے علاوہ اور بھی دیگر کمالات عطا فرمائے گئے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ حضور علیہ السلام کو بھی یہ کمال حاصل ہے کہ آپ نے امام اشعری کے قول کے مطابق کلام نفسی سنا، امام ماتوریدی کے قول کے مطابق براہ راست خلاف عادت وہ کلام سنا، ٹھیک ہے، وہ آواز سنی جو کلام نفسی پر دلالت کرتی ہے۔ اگرچہ حضور کے ساتھ بھی یہ تخصیص ہے، لیکن آپ خود سوچئے کہ اگر ہم یہ تخصیصات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بیان کرتے اور حضور کو بھی کلیم کہہ دیتے، تو ہوتا یوں کہ یہ شائبہ پیدا ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام کے جو مراتب ہیں یہ جو ہیں وہ برابر ہیں، کیونکہ دونوں کے اندر صفت کلیم پائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم اس کو اس لیے نہیں استعمال کر رہے ہیں کہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کو کمالات عطا کیے گئے، اس لیے وہ کمالات اور وہ القابات ہم حضور کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جیسے کہ میں نے حوالہ دیا کہ قرآن پاک میں فرمایا نا کہ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد منہم من کلمہ اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ اب دیکھیں آیت کا ربط ہے کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، پھر انہی بعض کے حوالے سے فرمائے کہ انہی میں سے وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور کچھ کے درجات کو بلند کر دیا۔ تو وہ جو درجات کی بلندی ہے وہ ہی اتنا بڑا کمال ہے کہ اسے صفت کلیم ان کے ساتھ لگانے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ کمالات ہی وراء الورا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ٹھیک ہے۔ تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ شعر ارشاد فرمایا کہ طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، طور موسیٰ
چرخ عیسیٰ، چرخ کہتے ہیں آسمان کو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بلندی کوہ طور تک تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں بلایا گیا۔ طور موسیٰ، چرخ عیسیٰ کیا مساوی یہ دنا ہوں کہ یہ دنا فتدلہ کے مساوی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے وہ یہ چیزیں بیان کی گئیں۔ اب آگے کلام ہوتا ہے، فرماتے ہیں وَيُطْلَقُ الْكَلَامُ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ، پھر کلام کا اطلاق دو معانی پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بحث کو سمجھیے گا۔ ثم وَيُطْلَقُ الْكَلَامُ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ، کہ یہ جو کلام ہے اس کا اطلاق دو معانی پر ہوتا ہے، بالاشتراک المعنوی واللفظی، اشتراک معنوی اور اشتراک لفظی کی وجہ سے۔ اچھا، یہ اشتراک معنوی اور لفظی میں سمجھا چکا تھا، لیکن اس کو دوبارہ سمجھیے گا، اس کو دوبارہ سمجھے۔ اشتراک معنوی، اس کو لکھ بھی لیں اپنے ساتھ، مسئلہ نہیں ہے۔ ایک لفظ کسی وضع، ایک منٹ، ہاں، ایک لفظ کی وضع، ایک لفظ کی وضع ایسے معنی کے لیے ہوئی ہو جو دو چیزوں کے درمیان مشترک ہو۔ ایک لفظ کی وضع ایسے معنی کے لیے ہوئی ہو جو دو چیزوں کے درمیان مشترک ہو، تو اسے کہتے ہیں اشتراک معنوی۔ آپ نے ایک لفظ کی وضع کی ایک معنی کے لیے، اب وہ جو معنی ہے وہ دو چیزوں کے درمیان مشترک ہے۔ لفظ کی وضع تو آپ نے ایک معنی کے لیے کی ہے، لیکن وہ معنی خود دو چیزوں کے درمیان یا دو سے زائد چیزوں کے درمیان مشترک ہے، یعنی وہی معنی دوسری چیز میں بھی پایا جاتا ہے، اس چیز میں بھی پایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اشتراک معنوی۔ اور اشتراک لفظی کیا ہے کہ ایک لفظ کی وضع ہر معنی کے لیے الگ الگ ہو، ایک لفظ کی وضع ہر معنی کے لیے الگ الگ ہو، اسے اشتراک لفظی کہا جاتا ہے۔ سمپل الفاظ میں اگر لفظ ایک ہو، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے، ہاں، لفظ ایک ہو اور اس کا جو معنی ہے وہ کئی چیزوں میں مشترک ہو، ہم اسے کہیں گے اشتراک معنوی، ٹھیک ہو گیا؟ اور ایک ہی لفظ ہو اور ہر معنی کے لیے اس کی وضع الگ ہو، یعنی ایک لفظ کی وضع ہر معنی کے لیے الگ الگ ہو، اس معنی کے لیے یہ لفظ، اس معنی کے لیے یہ لفظ، اس کو ہم کہتے ہیں اشتراک لفظی۔ فرمائیں کہ یطلق الکلام علی المعنیین، کلام کا اطلاق جو ہے دو معنی پر کیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ یعنی لفظ کلام جو ہے، ابھی جو ہم یہ صفت کلام جو ہے اس پر جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ جو ہے دو معنی پر اس کا اطلاق آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کلام کا اطلاق دو معنی پر آتا ہے۔ کس وجہ سے آتا ہے؟ یا تو اشتراک معنوی کی وجہ سے آتا ہے یا اشتراک لفظی کی وجہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کون سے دو معانی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کلام کا؟ اچھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی اشتراک معنوی اور اشتراک لفظی کلام کے دو معنی ہیں، نہیں، یہ تو وجہ ہے نا، با آیا ہے نا،
با سببیت کا ہے، ترجمہ یوں بنتا ہے کہ بسبب اشتراک معنوی یا بسبب اشتراک لفظی، کلام کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں کہ بسبب اشتراک معنوی یا بسبب اشتراک لفظی، کلام کا اطلاق دو معانی پر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو معانی کون سے ہیں وہ انہوں نے فوراً نہیں بتائے۔ دو معنی کیا ہیں؟ ایک ہے کلام نفسی اور دوسرا ہے وہ صوت یعنی وہ آواز جو اس کلام نفسی پر دلالت کرے۔ کلام نفسی نمبر ایک، نمبر دو وہ صوت یا وہ آواز جو کلام نفسی پر دلالت کرے، کلام لفظی نہیں، کلام نفسی پر دلالت کرے۔ ٹھیک ہے، وہی امام ماتوریدی اور امام اشعری کا اختلاف ہے نا، کہ امام ماتوریدی کہتے ہیں کہ جی کلام نفسی بے صوت ہوتا ہے، وہی کلام ہے۔ امام ماتوریدی نے فرمایا کہ صوت جو دلالت کرے کلام نفسی پر، ٹھیک ہے، تو اسی چیز کو یہاں پر لے کر مزید اس پر گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی اختلاف ہی چل رہا ہے اور اسی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ فرمائے کہ یطلق الکلام علی المعنیین، کہ کلام کا اطلاق دو معانی پر ہوتا ہے، بوجہ اشتراک معنوی یا بوجہ اشتراک لفظی کے۔ ٹھیک ہے، اور وہ دو معنی کون سے ہیں؟ ان کو دوبارہ ذہن میں رکھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے اور نوٹ بھی کر لیجئے کہ پہلا جو معنی ہے جس پر کلام کا اطلاق ہوتا ہے وہ کلام نفسی ہے، اور دوسرا معنی وہ صوت ہے، وہ آواز ہے جو کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے، اس کو بھی کلام کہا جاتا ہے۔ تبھی تو وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، یا جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہمیں ملتی ہیں آیات مبارکہ، تو وہ اسی پر دلالت کر رہی ہیں نا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا تو آپ نے وہ آواز سنی جو کہ کلام نفسی پر دلالت کرتی ہے، تو اس حیثیت سے وہ بھی کلام ہے، یعنی اس پر بھی کلام کا اطلاق کیا جاتا ہے اشتراک معنوی یا اشتراک لفظی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں والوجہ الاول، والاوجہ الاول، اور پہلا جو مذہب ہے کہ کلام کا اطلاق وہ کلام نفسی پر کیا جاتا ہے، یہ مذہب یہ اوجہ ہے۔ اوجہ کا مطلب ہے زیادہ پردلیل اور زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، کہ کلام کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ کلام نفسی پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بناً اب وجہ بتا رہے ہیں کہ پہلا مذہب کیوں زیادہ اوجہ ہے، کیوں زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے، اور کیا اس کی وجہ ہے کہ کلام کا اطلاق کلام نفسی پر ہونا چاہیے۔ فرمایا بناء علی ان الکلام مطلقاً اعم من اللفظی والنفسی، فرماتے ہیں اس بات پر بنیاد رکھتے ہوئے کہ یہ جو کلام ہے مطلقاً، چاہے وہ کلام لفظی ہو یا نفسی ہو، بناء علی ان الکلام مطلقاً، اس بات پر بنیاد رکھتے ہوئے کہ کلام جو ہے وہ مطلقاً جو ہے اعم من اللفظی والنفسی، کہ یہ جو کلام ہے یہ مطلقاً اعم ہے لفظی سے اور نفسی سے، یعنی لفظی اور نفسی تو خاص ہیں، اخص ہیں۔ اب آپ نے منطق میں نسبت عموم خصوص مطلق پڑھی ہوگی۔ عموم خصوص مطلق یہ ہوتا ہے کہ کل انسان حیوان وبعض الحیوان لیس بانسان، یا وبعض الحیوان انسان۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اور حیوان کے درمیان جو ہے وہ نسبت بیان کی گئی ہے،
عموم خصوص مطلق کی، تو اب ایسی صورتحال کے اندر ہم کہیں گے کہ حیوان جو ہے وہ اعم ہے اور انسان اخص ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ کلام اعم ہے مطلقاً، اعم ہے کس سے؟ لفظی و نفسی سے، ٹھیک ہے؟ فَيَكُونُ إِطْلَاقُهُ فِي كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ حَقِيقَةً مَعَ وَحْدَةِ الْوَضْعِ، لہٰذا فرماتے ہیں، اچھا کیونکہ دوسرے مذہب میں اگر آپ لے کر چلیں گے تو پھر وہاں پر صوت وغیرہ کی بحث آئے گی، تو اس لیے جو ہے فرمائیں کہ کلام یہ جو پہلا مذہب ہے یہ زیادہ سمجھ میں آ رہا، اس بات کے اوپر بنیاد رکھتے ہوئے کہ جی کلام مطلق ہے چاہے وہ لفظی ہو یا نفسی ہو، فَيَكُونُ إِطْلَاقُهُ فِي كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ۔ اب یہاں سے بات کرتے ہیں کہ لہٰذا کلام کا اطلاق جو ہے دونوں معانی میں حقیقتاً مع وحدت الوضعی، اس عبارت کو ذرا سمجھیے گا، یہ یکونو ہے، کانا یکونو افعال ناقصہ میں سے ہے، اور اس کی جو خبر آ رہی ہے وہ ہے حقیقتاً، ٹھیک ہے، منصوب حالت میں آ رہی ہے، اور اس کا جو اسم ہے وہ اطلاق ہو ہے، تو ترجمہ اسی حیثیت سے بنے گا۔ فرمایا فَيَكُونُ إِطْلَاقُهُ، ہو ضمیر جو ہے وہ کلام کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ لہٰذا کلام کا اطلاق فی کلا المعنیین، دونوں معنی میں حقیقتاً حقیقت بن جائے گا، کیا بنے گا؟ حقیقت بنے گا، یعنی ایسا نہیں ہے، یہ جملہ بھی سمجھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ کلام لفظی کے معنی میں اگر اسے رکھا جائے تو حقیقت ہے، اور نفسی کے معنی میں رکھا جائے تو حقیقت ہے، اور لفظی میں رکھا جائے تو مجاز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں معنی میں اس کا جو اطلاق ہے وہ حقیقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو مطلقاً کلام کو کلام کہہ دیا، چاہے وہ لفظی ہو چاہے وہ نفسی ہو۔ اب میں ایک آسان سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر بات آگے بڑھاتے۔ دیکھیں کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب کلمہ جو ہے وہ عام ہے، چاہے وہ اسم ہو چاہے وہ فعل ہو چاہے وہ حرف ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کلمہ اور اسم فعل حرف میں نسبت عموم خصوص مطلق ہے، کہ ہر اسم کلمہ ہوتا ہے لیکن ہر کلمہ اسم نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ فعل یا حرف ہو، ہر فعل کلمہ تو ہوتا ہے لیکن ہر کلمہ فعل نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ اسم یا حرف ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح فرمائیں کہ بھائی ہر کلام لفظی جو ہے وہ کلام تو ہوتا ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کلام لفظی ہی ہو سکتا ہے وہ نفسی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اور ہر کلام نفسی کلام تو ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب آپ نے اس کو مطلق رکھا، تو اب جیسے میں نے نحو کی مثال دی کہ ہر کلمہ ہر اسم جو ہے وہ کلمہ تو ہوتا ہے، تو اب جو اسم کے اوپر نام آئے گا کلمے کا، میں آپ سے پوچھوں گا زیدن کیا ہے، آپ کہیں گے اسم ہے، میں کہوں گا اور کیا ہے، آپ کہیں گے کلمہ ہے۔ تو اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی آپ نے ایک اسم کو کلمہ کہہ دیا، حالانکہ وہ اسم بھی ہے، اس کو آپ نے کلمہ کہہ دیا، تو آپ یہی کہیں گے نا کہ اس کی وضع اس پر حقیقتاً ہے، اس کو ہم مجازاً کلمہ نہیں کہہ رہے، اس پر اس کی وضع حقیقتاً اس لیے ہے کیونکہ یہ اپنے مقسم کی قسم میں سے ہے، عام کے تحت داخل ہو رہا ہے، تو جو نام عام کے اوپر آئے گا وہی اخص کے اوپر بھی آئے گا، صحیح ہے؟ یہ بہت عمدہ اور اصولی بحث کر رہا ہوں میں، اس پر مزید غور کریں گے تو چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کلام مطلقاً جو ہے وہ عام ہوتا ہے لفظی اور نفسی سے، تو اس کا اطلاق دونوں معنی پر، لفظی پر اور نفسی پر، وہ کیا ہوگا؟ حقیقت ہو جائے گا، مع وحدت الوضعی، وحدت وضع کے ساتھ، یعنی وضع ایک ہی ہے، کلام کی وضع لفظی پر بھی ہوئی ہے، کلام کی وضع نفسی پر بھی ہوئی ہے۔ اچھا
نفسی تو ہم اوپر بیان کرائے، لفظی کا صرف انہوں نے نام لیا ہے۔ لفظی سے مراد یہ یہی لے رہے ہیں کہ وہ صوت جو کلام لفظی پر دلالت، کلام نفسی پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اذ الوضع، اب مزید اس پر دلیل دے رہے ہیں، اسی پر مزید دلیل دے رہے ہیں کہ اس کا اطلاق دونوں معنی میں حقیقت ہے، مع وحدت الوضع، وحدت وضع کے ساتھ۔ کیوں؟ اذ الوضع للقدر المشترک، کیونکہ وضع جو کی گئی ہے کلام کی دونوں معنی کے لیے وہ قدر مشترک کی وجہ سے کی گئی ہے۔ وضع، کلام کی جو وضع ہے وہ قدر مشترک کے لیے ہے، یہ قدر مشترک کی وجہ سے ہے۔ قدر مشترک کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں ایک چیز مشترک ہے، اس لیے دونوں کو ایک ہی نام دے دیا گیا۔ گویا کہ کلام نفسی اور کلام لفظی میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ہم نے ان دونوں کو کلام کا نام دے دیا اور حقیقتاً کہا، مجازن نہیں کہا۔ اصل میں یہاں پر بھی ایک اختلاف ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ جو آپ نے کلام لفظی کو کلام کہا ہے وہ تو چلے حقیقتاً کہا، کلام نفسی کو آپ نے کلام نفسی کو جو کلام کہا وہ تو حقیقتاً کہا۔ جہاں تک بات ہے کلام لفظی کی تو اس کو آپ مجازن کلام کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ماتن اس کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم اس کو مجازن نہیں کہہ رہے، ہم کلام نفسی کو بھی حقیقتاً کلام کہہ رہے ہیں اور کلام لفظی کو بھی حقیقتاً کلام کہہ رہے ہیں، اور ان کی جو وضع ہے دونوں معنی میں وہ حقیقت ہے وحدت وضع کی وجہ سے۔ اور یہ جو وضع ہے فرماتے ہیں اذ الوضع للقدر المشترک، کیونکہ یہاں پر جو وضع دونوں کے لیے ایک ہی لفظ یعنی کلام کی گئی ہے وہ قدر مشترک کی وجہ سے ہے۔ وَهُوَ متعلق التکلم، اور وہ جو قدر مشترک ہے وہ کیا ہے؟ دونوں میں لفظی اور نفسی دونوں کو کلام کہہ رہے ہیں، تو دونوں میں وہ کون سی چیز ہے جو مشترک ہے؟ اب اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وَهُوَ متعلق التکلم اعم من کونہ معنی نفسیا او لفظا۔ یہ بہت اہم عبارت ہے، اس کو سمجھیے گا۔ قدر مشترک کیا ہے؟ وہ ایسی چیز ہے کہ جس سے تکلم متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ متعلق التکلمی، تکلم کا متعلق ہونا۔ تکلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ کلام کو، کلام کرنا، ٹھیک ہے۔ اعم من کونہ معنی نفسیا او لفظیا، اب چاہے وہ نفسی معنی میں ہو یا لفظی معنی میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کا جو مفہوم ہے وہ چاہے نفسی ہو چاہے لفظی ہو، لیکن وہ متکلم اور تکلم کے متعلق تو ہے، ٹھیک ہے، وہ تکلم یعنی کلام کرنے کے متعلق تو ہے، اس وجہ سے اب چاہے وہ نفسی ہو چاہے وہ لفظی ہو، اس وجہ سے ہم نے دونوں کو کلام کہا۔ وہ کئی فما کانا، اور جس طرح سے بھی ہو، ٹھیک ہے، جس طرح سے بھی ہو، لا بد فی مفہوم التکلم من قیام المعنی، یہ بات بھی سمجھیے گا۔ فرمائے کہ اور جس طرح سے بھی ہو، یعنی چاہے کلام لفظی ہو چاہے نفسی ہو، جس طرح سے بھی ہو، فرماتے ہیں لا بد فی مفہوم التکلم من قیام المعنی، ضروری ہے کہ تکلم کے مفہوم میں معنی کا قیام ہو، الذی هو الطلب والاخبار بنفسہ۔ اب دیکھیں چاہے کلام نفسی ہو چاہے کلام لفظی ہو، اس میں تکلم کا معنی تو پایا جائے گا، کلام کرنے کا معنی تو پایا جائے گا، اور کلام کرنے کے معنی میں قیام معنی بھی ہوگا، یعنی کوئی معنی تو وہاں قائم ہوگا، اور وہ معنی کیا ہوگا؟ یا تو طلب ہوگا، کوئی کام کرنے کا کہا جائے گا، کسی کام سے روکا جائے گا، طلب کے اندر امر اور نہیں دونوں آتے ہیں، والاخبار بنفسہ، یا جو ہے وہ اپنے متعلق خبر دینا ہوگا، ٹھیک ہے، یا اخبار بنفسی، یا جو ہے وہ ہاں متکلم اپنے متعلق خبر دے گا، ولو تلفظ، اگرچہ فرماتے ہیں متکلم جو ہے وہ اس کلام کا تلفظ بھی کر لے، ٹھیک ہے، لأن التلفظ یعنی اس کے الفاظ بھی بیان کرتے، لأن التلفظ فرع قیام ذلك المعنى بالنفس،
کیونکہ جو تلفظ ہوتا ہے وہ اس قیام معنی بالنفس کی فرع ہوتی ہے، یعنی وہ معنی جو متکلم کے ساتھ قائم ہے، بس تلفظ کرنا جو ہے وہ اس کی ایک فرع ہوتی ہے، ضمناً ہو جاتا ہے وہ۔ تو اگر متکلم چاہے تو وہ اس کا تلفظ بھی کرے، نہ چاہے تو بھی وہ متکلم ہی رہتا ہے، کیونکہ معنی تکلم تو اس کے ساتھ قائم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے فرمایا کہ وَفُرِّعَ العلم به۔ ایک منٹ، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ وَفُرِّعَ العلم به، اور اسی وَفُرِّعَ العلم به، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ علم بھی متفرع ہوتا ہے، یعنی متکلم جو کلام کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا علم بھی جو ہے وہ متفرع ہوتا ہے۔ وَقِيَامُ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِالنَّفْسِ وَصْفُ کمال يُنَافِي الْآفَةَ۔ فرماتے ہیں اور اس معنی کا نفس کے ساتھ قائم ہونا، اس معنی کا قیام ذالک المعنی، اس معنی کا قائم ہونا بالنفسی، نفس کے ساتھ، نفس سے مراد نفس متکلم، یعنی متکلم کے ساتھ معنی تکلم کا قائم ہونا، فرماتے ہیں وصف کمال، یہ ایک وصف کمال ہے جو کہ ینافی الآفت، جو کہ آفت کے، آفت سے مراد کیا کہتے ہیں اس کو، عدم یا حدوث، ختم ہو جانا، یہ ایک ایسا وصف کمال ہے جو کہ آفت کے، حدوث کے، عدم کے منافی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اچھا اچھا، یہ جو قیام معنی بالنفس ہے، اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ مزید آگے چیزیں سمجھ میں آئیں، کیونکہ یہ 2 3 بار یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے، اس کو جب آپ دہرائیں گے تو اس وقت بھی آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ قیامی ذالک المعنی بالنفس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے کہ اوپر بھی یہ بات گزری ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو متکلم ہوتا ہے وہ کلام بنانے پر قادر ہوتا ہے، متکلم کلام بنانے پر قادر ہوتا ہے۔ یہ بہت محتاط اور اہم جملہ ہے کہ متکلم جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس معنی کا قیام ہے۔ کیسے ہے کہ وہ جو ہے کلام کر سکتا ہے، صحیح ہے، اور کلام کر سکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کلام بنانے پر قادر ہوتا ہے، وہ کلام کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم جیسے حوادث جو ہوتے ہیں، اب انسان کلام کرتا ہے تو انسان جو ہے وہ ایسا کلام نہیں کر سکتا کہ جس کا معنی جو ہے اس کے ساتھ، یعنی متکلم کے ساتھ قائم ہو سکے، یعنی اگرچہ اس کے پاس ذخیرہ الفاظ ہوتے ہیں، میرے پاس بہت ذخیرہ الفاظ ہے، لیکن ووکیبلری کا زیادہ ہونا جو ہے وہ قیام معنی بالنفس متکلم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بس صرف یہی ہو، ووکیبلری ہو
تو ہی آپ جو ہے متکلم ہیں حقیقی طور پر، کیونکہ متکلم حقیقتاً وہ ہوتا ہے جو کہ اس کے پاس اتنے الفاظ اور اتنے معانی ہوتے ہیں اور اس کو اتنا اختیار ہوتا ہے، اس کے اس کلام کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف الفاظ کو مختلف معانی کے لیے وضع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی اس کے اندر کافی گہرائی ہے، لیکن بہرحال فرماتے ہیں وہ قیام ذالک المعنی بالنفس وصف کمال، یہ ایک وصف کمال ہے جو کہ ینافی الآفت ہے، جو کہ آفت عدم کے اور حدوث کے منافی ہے، اور یہ اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیں، آفت کا ایک معنی عیب بھی ہو سکتا ہے، کہ ایسا صفت کمال ہے جو کہ عیب کے منافی ہے، ٹھیک ہے، التی ہی السکوت الباطنی، جو کہ سکوت باطنی ہے، آفت کے بارے میں بتا رہا ہے، التی ہی السکوت الباطنی والعجز عن ادارت المعنی فی النفس، اور جو کہ یہ ایک ایسا یعنی قیام معنی بالنفس سے متکلم جو ہے، یہ ایک ایسا وصف ہے جو کہ وصف کمال ہے اور آفت یعنی عیب کے منافی ہے، اور عیب کیا چیز ہے؟ وہ سکوت باطنی ہے، اور عاجز ہو جانا ہے معنی کو نفس میں جاری کرنے سے یا معنی کو نفس میں دائر کرنے سے، ٹھیک ہے، بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ نپے تلے الفاظ ہیں۔ اب اس چیز کو سمجھیے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ قیام ذالک المعنی بالنفس کا مطلب یہ ہے کہ متکلم جو ہے وہ کلام بنانے پر قادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب کلام بنانے پر قادر ہونا یہ ایک صفت کمال ہے، اور یہ آفت یعنی عیب کے منافی ہے۔ عیب کیا چیز ہوتی ہے؟ عیب ہے سکوت باطنی۔ سکوت باطنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک سکوت ظاہری ہوتا ہے جس کا تعلق نطق سے ہوتا ہے کہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ جو سکوت ظاہری ہے جس کا تعلق جو ہے وہ نطق کے ساتھ ہے، کسی نے آپ کے سامنے کلام کیا اور آپ خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے، تو لیکن آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں کئی طرح کے اس کے جوابات، الفاظ، معانی، سارا کچھ موجود تھا، تو سکوت باطنی اگرچہ نہیں تھا، سکوت ظاہری تھا۔ یہ اس کا تعلق حوادثات کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ سکوت باطنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس الفاظ ہی نہ بچے، یا الفاظ تو ہیں معانی ہی نہ بچے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے نفس میں یعنی نفس متکلم میں آپ معانی کو دائر نہیں کر سکتے، ان کو جاری نہیں کر سکتے، آپ اس چیز سے عاجز ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری کے ساری جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں کہ سکوت باطنی ہو جانا، آپ کے پاس الفاظ ختم ہو گئے، آپ کے پاس معانی ختم ہو گئے، سکوت باطنی آ گئی، آپ جو ہے معانی کو جاری نہیں کر پا رہے نفس تکلم کے اندر، تو یہ ساری کی ساری چیزیں عیب ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا جو کلام ہے، چونکہ ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ قیام ذالک المعنی بالنفس، اور میں نے کہا تھا کہ کلام کو ایجاد کر سکتا ہے وہ، اچھا ایجاد سے مراد وہ معتزلہ والا نہیں کہ کسی اور کے اندر ایجاد کر سکتا ہے، یعنی وہ کلام بنا سکتا ہے، خود وہ کلام کر سکتا ہے، یہ جو ہوتا ہے یہ صفت کمال ہوتا ہے کہ اس میں نہ کوئی سکوت باطنی ہوتی ہے، یعنی نہ متکلم کے پاس الفاظ ختم ہو سکتے ہیں اور نہ ہی معانی ختم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سکوت باطنی سے مراد آپ یوں لے لیں کہ الفاظ ختم ہو جانا، اور سکوت یہ جو عجز عن ادارت المعنی فی النفس ہے، اس سے مراد آپ یہ لگ سکتے ہیں کہ معنی کا ختم ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں، جب متکلم میں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز کم ہو تو متکلم جو ہے وہ اپنے کلام کے اندر عیبدار کہلائے گا، اور اگر یہ دونوں چیزیں پوری ہوں تو متکلم جو ہے وہ کلام میں صفت کمال پر آئے گا، اور اسی چیز کا نام ہے قیام معنی بنفس المتکلم، ٹھیک ہو گیا، اور یہی اللہ تبارک و تعالی کا جو صفت کلام ہے اس کو ہم نے یہاں بیان کیا۔ فوجبہ، اب یہاں سے بات تھوڑی سی آسان ہے اور اس کو سمجھیے گا، فرماتے فوجبہ
اعتقاد، لہٰذا لازم ہے کہ ہم اس چیز کا یقین کر لیں، اعتقاد کر لیں کہ انہ تعالی متکلم بہذا المعنی، کہ اللہ تبارک و تعالی اس معنی کے ساتھ، یعنی بئی معنی، اردو میں ہم کہیں گے کہ بئی معنی متکلم ہے، ای قیام المعنی المسمى بالکلام النفسی بذاتہ تعالی، وہ اس طرح سے متکلم ہے کہ وہ معنی جسے ہم کلام نفسی کہتے ہیں وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس حیثیت سے وہ متکلم ہے۔ علی تقدیر کون الکلام مطلقا اعم من اللفظ والنفس، بر بنائے تقدیر، یعنی اس طور پر کہ اس کا کلام مطلق ہے، چاہے وہ لفظی ہو چاہے وہ نفسی ہو، فیجب نفیہ عنہ تعالی لامتناع قیام الحوادث بہ تعالی، اور فرماتے ہیں یہ بھی لازم ہے کہ کلام لفظی کی اس سے جو ہے وہ نفی کر دی جائے، فیجب نفیہ، یہاں سے یہ لفظی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ کلام لفظی کی اس سے جو ہے وہ نفی کر دی جائے، لامتناع قیام الحوادث بہ تعالی، اس وجہ سے کیونکہ کلام لفظی میں لفظ ہوتے ہیں یا صوت ہوتے ہیں تو وہ جو ہے حوادث ہوتے ہیں، اور حوادثات جو ہیں وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتے، اس لیے کلام لفظی کی نفی کرنا ضروری ہے اس سے، کیونکہ حوادث جو ہیں وہ اس کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتے۔ وَمَعْنَى الْإِضَافَةِ فِي اللَّفْظِ التَّشْرِيفِ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ وَمَعْنَى الْإِضَافَةِ فِي اللَّفْظِ التَّشْرِيفُ، اچھا یہ معنی کی خبر آ رہی ہے، یہ یہاں پر ایک اعتراض ہوگا کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی متکلم ہے، یعنی متکلم کا معنی یہ ہوا کہ قیام المعنی المسمى بالکلام النفسی بذاتہ تعالی، کہ وہ کلام جسے کلام نفسی کہا جاتا ہے جو بے صوت اور بے آواز اور بے حروف ہوتی ہے، وہ اس کا معنی اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ آگے لفظی تو اس کی تعبیرات ہیں نا، اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں، تو اس لیے پھر آگے فرمائیں کہ چونکہ لفظی میں لفظ اور اصوات اور حروف ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کی نفی کرنا یہ ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی سے، کہ اس کا کلام کلام لفظی نہیں ہے، وہ متکلم بکلام لفظی نہیں ہے، یوں کہہ دیجئے کہ وہ متکلم بکلام لفظی نہیں ہے، یہ نفی کرنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر آپ جو ہے وہ کلام کو کلام نفسی ہی شمار کر رہے ہو، جو کہ حقیقتاً کلام نفسی ہی ہے، اور کلام لفظی کی تو نفی کر رہے ہو اس سے کہ وہ متکلم بھی کلام لفظی نہیں ہے، تو پھر کلام لفظی کو کلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو فرمائیں کہ ہم نے یہ جو کلام لفظی میں جو اضافت بیان کی ہے کہ کلام کی اضافت ہم نے لفظی کی طرف کر دی، فرماتے ہیں وَمَعْنَى الْإِضَافَةِ فِي اللَّفْظِ التَّشْرِيفُ، کہ لفظ کے اندر لفظ میں جو اس کی اضافت کی گئی ہے وہ جو ہے اضافت للتشریف ہے، شرف و عزت کے لیے ہے، کہ وہ اصوات اور وہ حروف جو اس کلام نفسی پر دلالت کرتے ہیں، ان کا اعزاز اور ان کا شرف چونکہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ان کی نسبت کلام نفسی کے ساتھ قائم ہو چکی ہے، اس لیے ہم ان کو تشریفاً کلام کہتے ہیں، ورنہ حقیقتاً وہ کلام نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے اسی کو مزید بیان کیا، ای انہ مخلوق اللہ تعالی من جنس تالیفات المخلوقی، یعنی اس حیثیت سے کہ یہ جو کلام لفظی ہے یہ مخلوق ہے، اور کس جنس سے ہے؟ تالیفات مخلوق سے ہے، یعنی مخلوقات نے جو ہے الفاظ کو مرتب کیا ہے اور معانی کے لیے معین کیا ہے، تو اس حیثیت سے یہ کلام لفظی جو ہے مخلوق ہے، فلا یصح النفی اصلا، لہٰذا اس کی نفی کرنا یعنی مطلقاً اس کو کلام ہی نہ ماننا یہ بھی درست نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کلام نفسی اصل کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تھوڑا سا آگے ایک اور چیز کو سمجھیں، پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں للشیء اربعۃ وجودات،
اب کلام لفظی اور نفسی کو مزید آگے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. فرماتے ہیں یاد رہے کہ کسی بھی چیز کے چار طرح کے وجود ہوتے ہیں. بہت عمدہ بحث ہے، بہت عمدہ. فرماتے ہیں وہ تحقیق یہ ہے کہ ان للشیء اربعۃ انحاء من الوجود، کہ کسی بھی چیز کے وجود کی چار قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، یہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، نہیں پڑھا تو ابھی سمجھ جائیں. نمبر ایک، وجود فی الاعیان. پہلا جو وجود ہوتا ہے وہ اعیان کے ہاں ہوتا ہے. وجود فی الاعیان، اعیان سے مراد عین یعنی خارج میں وجود ہونا. وہ حقیقی بالاتفاق، اس وجود کو وجود حقیقی کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر زید کا وجود اس دنیا میں، بکر کا وجود اس دنیا میں، یہ وجود فی الاعیان ہے، اسی کو وجود حقیقی کہتے ہیں بالاتفاق. اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. دوسرا جو وجود ہے اسی شے کا وجود فی الاذہان، ذہنوں کے اندر وجود، وہ مجازی خلافا للحکماء. سمجھیے گا بات کو، یہ وجود مجازی کہلاتا ہے. بھئی میں نے زید کو سوچا تو زید کا جو وجود میرے ذہن میں آیا ہے، اب زید پورے کا پورا باہر سے اٹھ کر تو میرے ذہن میں نہیں آیا، بلکہ وہ جو ہے اس کا وجود جو میرے ذہن میں آیا، جس کو ہم وجود ذہنی کہتے ہیں. یہ کون سا وجود ہے؟ یہ وجود ذہنی ہے. اس کو مجازن ہم وجود کہتے ہیں، ورنہ حقیقتاً تو وہ ہمارے ذہن میں آ کر نہیں بیٹھا، حقیقت میں تو وہ خارج میں موجود ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں وجود ذہنی، مجازن اس کو ہم وجود کہتے ہیں. اچھا، اس میں حکماء کا اختلاف ہے. حاشیہ جو ہے وہ اس میں یہ حاشیہ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے ای القائلین منہم بحصول الاشیاء بانفسها. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 3 ہے وفی العبارت، وجود فی العبارت. وجود فی العبارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظوں میں کسی کا وجود، جیسے میں زید کا نام لکھتا ہوں زا یا اور دال، تو وجود فی العبارت ہو گئی. ٹھیک ہے. اور نمبر 4 ہے وجود فی الکتابت. وجود فی الکتابت، لکھنے میں وجود. صحیح ہے. عبارت کا مطلب چلیں اور آسان کر دیتے ہیں اس کو. عبارت کا مطلب وہ نقوش بنانا. نقوش کا مطلب وہ لکیریں کھینچنا، جیسے زا کی لکیر ہوتی ہے، یا کو گھما کے ایسے گول کر کے لکھتے ہیں، نیچے 2 نقطے ہیں، پھر دال ہے گھما کر اس کو لکھتے ہیں. ایک تو یہ عبارت میں ہے، ایک اسی طرح کتابت میں ہے، لکھنے میں اس کا وجود ہے. وہ ایسے کہ جیسے میں لکھ رہا ہوں تو گویا کہ یہ اس کا وجود فی الکتابت ہے، اور اسی سے منتقل ہو کر وجود فی العبارت بن جائے گی. وہما مجازانی اتفاقا، ان دونوں میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ وجود فی العبارت اور وجود فی الکتابت یہ بھی مجاز ہوتے ہیں. لہٰذا 4 قسموں میں سے پہلی قسم پر بھی سب کا اتفاق ہے، اور تیسری اور چوتھی قسم پر بھی سب کا اتفاق ہے. وجود فی العیان کو سب وجود حقیقی کہتے ہیں، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے اہل السنہ حکماء وغیرہ کا. وجود فی العبارت اور وجود فی الکتابت مجازی ہیں، ان سب پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ یہ مجازی ہیں. رہی بات وجود فی الاذہان کی، اس میں جو اہل السنہ اور متکلمین کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ وجود مجازی ہے، جبکہ حکماء اس کو حقیقی مانتے ہیں. بہرحال فرماتے ہیں فَالْكِتَابُ يَدُلُّ عَلَى الْعِبَارَةِ وَهِيَ عَلَى مَا فِي الْأَذْهَانِ وَهُوَ عَلَى مَا فِي الْأَعْيَانِ. فرماتے ہیں لہٰذا کتاب سے مراد کیا ہے؟ تحریر. کوئی بھی جو تحریر ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک ہے، اس کی تحریر ہے. اب یہ جو تحریر لکھی ہوئی ہے یہ دلالت کرتی ہے عبارت پر، وہی علی ما فی الاذہان، اور وہ تحریر جو عبارت پر دلالت کر رہی ہے وہ دلالت کرتی ہے اس پر جو ذہنوں میں موجود ہے. وہو علی ما فی الاعیان، اور وہ اس پر دلالت کرتی ہے جو کہ اعیان یعنی خارج میں موجود ہے. فحیث یوصف القرآن بما ہوا من لوازم القدم. اب ذرا سمجھیے گا. فرماتے ہیں فحیث یوصف القرآن، لہذا جب
جس حیثیت سے قرآن پاک کو متصف کیا جاتا ہے بما ہوا من لوازم القدم، اس حیثیت سے کہ وہ لوازم قدم میں سے ہے، یعنی قدیم ہونے کے لوازمات میں سے ایسی چیز کے ساتھ اسے متصف کیا جاتا ہے جو قدم کے لوازمات میں سے ہے۔ کما فی قولہم، جیسے کہ متکلمین نے کہا تھا القرآن غیر مخلوق، کہ قرآن جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، تو اس وقت ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ فرماتے فالمراد حقیقت ہو، تو اس وقت ان کی مراد اس کی حقیقت ہوتی ہے، الموجودۃ فی الخارج، جو کہ خارج میں موجود ہوتی ہے۔ اس حیثیت سے قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت، صفت کلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب متکلمین کہیں گے کہ القرآن غیر مخلوق، تو اس وقت کون سا وجود مراد ہوگا؟ وجود وجود فی الاعیان یا وجود فی الخارج، جس کو ہم وجود حقیقی کہتے ہیں۔ تو حقیقتاً قرآن غیر مخلوق اللہ کی صفت ہے، القائمۃ بذاتہ تعالی، جو کہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ وحیث یوصف بشیء من لوازم الحادث، اور اگر قرآن کو جو ہے وہ متصف کیا جائے کسی ایسی چیز کے ساتھ جو حادث کے لوازمات میں سے ہو، تو یراد بہ الالفاظ المنطوقہ المسموعہ، تو اس وقت اس سے مراد لیا جاتا ہے ایسے الفاظ جو منطوق ہوتے ہیں، بولے جا سکتے ہیں، مسموع ہوتے ہیں، سنے جا سکتے ہیں۔ کما فی قولنا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرأت نصف القرآن، جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں نے نصف قرآن کی قراءت کی ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ میں نے نصف قرآن کے الفاظ، اور وہ الفاظ جو منطوقہ ہیں، جو بولے جا سکتے ہیں، جو مسموعہ ہیں، جو سنے جا سکتے ہیں، ان کی میں نے قراءت کی ہے۔ اول مخیلۃ، یا پھر اس وقت اس سے مراد یعنی جب جو ہے قرآن کو متصف کیا جائے کسی ایسی چیز کے ساتھ جو لوازم حدوث میں سے ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ اس کو کسی مخیلہ یعنی کسی سوچی گئی چیز کے ساتھ تعبیر کریں، کما یقال حفظت القرآن، جیسے آپ کہیں گے کہ میں نے قرآن کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کی مراد جو ہے وجود فی الاذہان ہوتی ہے، جو کہ ہمارے نزدیک یہ بھی مجازن استعمال ہوتا ہے وجود کے لیے۔ اول الاشکال المنقوشۃ، یا پھر وہ اشکال منقوشہ جو ہے وہ آپ کی مراد ہوتے ہیں، جیسے کہ جو کہ جیسے الف ہے، لام ہے، میم ہے، یہ آپ کی مراد ہوگی۔ کما فی قولہم، جیسے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یحرم علی المحدث مس القرآن، کہ بھئی محدث بے وضو شخص پر قرآن کو چھونا جو ہے وہ حرام ہے، تو اس سے مراد کیا ہیں؟ وہ اشکال منقوشہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے جو پہلی چیز کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں، یعنی قدیم ہونے کے لوازمات کی حیثیت سے بات کرتے ہیں، تب ہم قرآن کو غیر مخلوق کہتے ہیں، اور اس وقت مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کی حقیقت الموجودہ فی الخارج ہوتی ہے، باقی جو ہے مجازن ہم اسے کلام کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ولما کان دلیل الاحکام الشرعیہ هو اللفظ، اب اگلی بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں اور جب احکام شرعیہ کی جو دلیل ہے وہ الفاظ ہیں، تو عرف ائمۃ الاصول بالمکتوب فی المصاحف، لہٰذا اسی وجہ سے جو ائمہ اصول ہیں انہوں نے قرآن کی تعریف کیا کی ہے، کتاب اللہ کی تعریف کیا کی ہے، بالمکتوب فی المصاحف، کہ وہ جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے، المنقول بالتواتر، اور جو متواتراً منقول ہے اسے انہوں نے قرآن کہا ہے، وجعلوہ اسما للنظم والمعنی جمیعا، اور اسی وجہ سے علماء اصول نے قرآن کو نظم و معنی یعنی الفاظ و معنی دونوں کا مجموعہ قرار دیا ہے، ای النظم من حیث دلالتہ علی المعنی، یعنی اس حیثیت سے لفظ کہا ہے اسے کہ وہ لفظ جو معنی پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کے آگے جو ہے وہ بحث آئے گی الفرق المخالفۃ فی صفت الکلام، وہ فرقے جو مخالفت کرتے ہیں صفت کلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور جو ہے اس پر کلام کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ الکریم جو ہے ہم آگے کل دیکھیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بحث تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلام لفظی اور نفسی کی کر دی،
کلام نفسی آسان معنوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ کلام نفسی وہ کلام جو بے صوت بے حروف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام کہ جو نہ تو حروف کا محتاج ہے، نہ آوازوں کا محتاج ہے، نہ کسی وقت کا محتاج ہے، نہ کسی زمانے کا محتاج ہے، اسے ہم کہتے ہیں کلام نفسی، جو کہ قدیم ہے، قائم بذات ہی ہے، اور اسی کے بارے میں علماء متکلمین کا یہ مذہب ہے کہ الکلام یا القرآن غیر مخلوق، کہ قرآن اور کلام جو ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ ہاں، اس کا وجود ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ مجازاً ہم اسے کلام لفظی کہتے ہیں کہ وہ لفظوں میں ہمیں نظر آتا ہے، یا جو ہے تصور کرنے سے ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں نے قرآن کی تلاوت کی، نصف قرآن کی تلاوت کی، یعنی وہ الفاظ آپ نے تلاوت کیے جو اس پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ آپ نے یاد کیا جو اس کلام نفسی پر دلالت کرتے ہیں، وہ الفاظ آپ نے یاد کر لیے، وہ الفاظ آپ نے لکھ لیے، وہ نظم لکھا، صحیح ہے۔ اور چونکہ احکامات کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کو ہم نے قرآن کہا علماء اصول نے۔ اسی طرح اس کا بھی یہاں پر جواب دے دیا۔ در حقیقت یہ جو تقسیم ہے، یہ تقسیم جو ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ یہ علماء متاخرین نے، یعنی بعد والے علماء نے تقسیم کی، اور معتزلہ کو جواب دینے کے لیے کی۔ معتزلہ اس طرف آئے کہ جو کلام ہے، چونکہ انہوں نے کہا کہ کلام کا مطلب ہے ایجاد حروف و اصوات فی غیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیر میں جو ہے ایجاد حروف و اصوات کرنا اس کا کلام کہلاتا ہے۔ اس حیثیت سے وہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ جو ہے وہ مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ تو معتزلہ کا جواب دینے کے لیے علماء نے جو ہے وہ کلام لفظی اور نفسی کی تقسیم کی، اور فرمایا کہ جو کلام نفسی ہے، جو کہ بے صوت ہے، بے حروف ہے، وہ کلام قدیم ہے، غیر مخلوق ہے۔ ہاں، جہاں تک بات ہے جو مصاحف میں مکتوب ہے، جو ذہنوں میں محفوظ ہے لفظاً، وہ اصوات، وہ الفاظ جو اس کلام نفسی پر دلالت کرتے ہیں، وہ جو ہے مخلوق ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ حفظ القرآن، کیونکہ یہ اعتراضات معتزلہ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہا کہ میں نے حفظ القرآن، میں نے قرآن کو حفظ کر لیا، اگر آپ اس کو صفت مانتے ہیں تو آپ کیسے اس کو حفظ کر سکتے ہیں، آپ اس کو لکھ کیسے سکتے ہیں جبکہ وہ تو بے صوت ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے علماء متاخرین نے جو ہے لفظی اور نفسی کی تقسیم کی، ٹھیک ہے، اور اس کو واضح کر دیا۔ اب جہاں تک تعلق ہے علماء متقدمین کا، تو یہ حاشیہ ذرا دیکھیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پورا طویل حاشیہ لکھا ہے اس پر، اور بہت خوبصورت حاشیہ جو ہے آپ نے تحریر کیا۔ آپ نے فرمایا والحق عندنا، ہمارے نزدیک حق یہی ہے کہ ان التنویع الی النفسی واللفظی، کہ کلام اللہ کی تقسیم کرنا نفسی اور لفظی کی طرف، اور یہ اوپر بھی بیان ہوا کہ لفظی کی طرف یہ مجازی اور تشریفاً یہ اضافت کی گئی ہے، ورنہ حقیقت میں کلام ایک ہی نفسی ہے۔ اچھا، کلام لفظی اور نفسی کی طرف تقسیم کرنا، فرماتے ہیں انما مال الیہ المتاخرون، یہ جو تقسیم ہے اس کی طرف علماء متاخرین مائل ہوئے، کیوں؟ افحاما للمعتزلۃ، یہ معتزلہ کے شکوک و شبہات کا رد کرنے کے لیے، و افہاما للعقول السافلۃ، اور عقول سافلہ کو سمجھانے کے لیے، کما اختاروا فی المتشابہات مسلک التاویل، جیسے کہ علماء نے، متاخرین نے متشابہات میں مسلک تعویل کو اختیار کیا ہے، جیسے ید کا معنی دست قدرت کرنا، وجہ کا معنی رضا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسلک تعویل کیوں ہے؟ عقول سافلہ کو، جن کو زیادہ سمجھ نہیں، ان کو سمجھانے کے لیے۔ وَإِنَّمَا الْمَذْهَبُ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو اصل مذہب ہے، ما علیہ ائمۃ السلف، جس پر علماء متقدمین ہیں، وہ کون سا ہے؟ کہ ان کلام اللہ تعالی واحد، کہ اللہ کا کلام ایک ہی ہے، لا تعتد فیہ اصلا، جس کے اندر جو ہے تعدد بالکل نہیں ہوتا، لا تعدد فیہ اصلا، جس میں تعدد بالکل نہیں ہے، یعنی نفسی اور لفظی کی تقسیم، لم ینفصل ولن ینفصل عن الرحمن،
نہ وہ رحمان سے کبھی جدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ ولم یحل فی قلب ولا لسان، اور وہ ایسا کلام ہے جو نہ کبھی کسی دل میں سمایا اور نہ ہی زبان میں، ولا اوراق، نہ لفظ اوراق میں، ولا آذان، نہ ہی کانوں میں، ومع ذلك لیس المحفوظ فی صدورنا الا ہوا۔ اچھا پیچھے کیا کہا کہ جو نہ سما سکا کسی، یعنی جو کسی دل میں نہ سمایا اور نہ ہی کسی زبان پر، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ومع ذلك لیس المحفوظ فی صدورنا الا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سینوں میں محفوظ نہیں مگر وہی اس کا کلام، ولل مطلوع بافواہنا الا ہوا، اور ہماری زبانوں سے جو پڑھا جاتا ہے وہی کلام ہے، والمکتوب فی مصاحفنا الا ہوا، اور ہمارے مصاحف میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی وہی کلام نفسی ہے، والمسموع باسماعنا الا ہوا، وہی ایک واحد کلام ہے جو ہمارے کانوں سے سنا جاتا ہے، لا یحل لاحد ان یقول، اب کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ بحدوث المحفوظ المطلوع مکتوب المسموعی، کہ وہ کہے کہ یہ جو سینوں میں محفوظ ہے، جو کہ زبانوں پر پڑھا جاتا ہے، جو کہ مصاحف میں جو لکھا گیا ہے، جو کانوں میں سنا جاتا ہے، وہ حادث ہے، کسی کو حلال نہیں ہے۔ انما الحادث نحن، بلکہ فرماتے ہیں حادث تو ہم ہیں، وحفظنا، ہمارا یاد کرنا حادث ہے، وَأَلْسُنُنَا، اور ہماری زبانیں حادث ہیں، وَتِلَاوَتُنَا، ہماری تلاوت حادث ہے، وَأَيْدِينَا، ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ حادث ہیں، وَكِتَابَتُنَا، ہمارا لکھنا حادث ہے، آذانُنا، ہمارے کان حادث ہیں، سماعتنا، ہمارا سننا حادث ہے، والقرآن القدیم القائم بذاتہ تعالی، اور قرآن وہی ایک ہے جو قدیم ہے، قائم ہے اس کی ذات کے ساتھ، هو المتجلی علی قلوبنا بکسوت المفہوم، اور وہی کلام متجلی ہے، تجلی فرماتا ہے ہمارے دلوں پر، بکسوت المفہوم، مفہوم کے لباس میں، وَأَلْسِنَتِنَا، اور وہی کلام تجلی فرماتا ہے ہماری زبانوں پر، بصورت المنطوق، منطوق کی صورت میں، وَمَصَاحِفِنَا، اور وہی کلام ہے جو تجلی فرماتا ہے ہمارے مصاحف میں، بلباس المنقوشی، نقش اور منقوش کے لباس میں، وآذاننا، اور وہی کلام ہے جو تجلی فرماتا ہے ہمارے کانوں میں، بزی المسموع، مسموع کی شکل میں، فہو المفہوم المنطوق المنقوش المسموع، لہٰذا وہی کلام مفہوم بھی ہے، منطوق بھی ہے، منقوش بھی ہے، مسموع بھی ہے، لا شیء آخر غیرہ دالا علیہ، اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ اصوات ہیں اس پر دلالت کریں گی، یہ اعلیٰ حضرت کا موقف اور متقدمین کا سمجھا رہا ہوں۔ وَذَلِكَ مِن دُونِ أَن يَكُونَ لَهُ انفصال عن اللہ تعالی او اتصال بالحوادث او حلول فی شیء مما ذکر، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے بڑا عمدہ جملہ کہا، فرمایا عرف هذا من عرف، یہ وہ عمدہ بحث ہے کہ جسے جو سمجھ گیا وہی سمجھ گیا، وَمَن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ فَهْمِهِ، اور جو اسے سمجھ نہیں پایا، بہت اہم جملہ ہے، جو اسے سمجھ نہیں پایا، فَعَلَيْهِ أَن يُؤْمِنَ بِهِ، تو اس پر بس یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے کر آئے، كَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَسَائِرِ صِفَاتِهِ، جس طرح سے وہ اللہ اور اس کی صفات پر ایمان لاتا ہے، حقیقت اسے جو ہے وہ، یعنی اس کی کیفیتیں اس کو نہیں معلوم ان صفات کی، لیکن پھر بھی وہ ایمان لے آتا ہے، اسی طرح جو ہے صفت کلام پر بھی ایمان لے کر آئے، من دون ادراک الکنہ، ان کی مکمل حقیقت کے ادراک کے بغیر، جیسے بندہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صفات پر ایمان لاتا ہے، اسی طرح صفت کلام قرآن پر بھی ایمان لائے۔ وبعض تحقیق المرامی، اور فی کلمات السادت الاعلامی کالمطالب الوفیۃ للمولا العارف باللہ سیدی عبد الغنی النابلسی وغیرہ من کلمات حملت العلم القدسی، فرماتے ہیں اس تحقیق کا بعض حصہ مطالب الوفیہ جو امام عبد الغنی نابلسی کی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر علماء کی کتابوں میں موجود ہے، رضی اللہ عنہم ورحمنا فی الدارین بھی، اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان سے راضی ہو۔ اچھا اب جو صاحب بحر شریعت نے بھی بحر شریعت میں فرمایا نا کہ کلام وہی ایک ہے، ہمارا سننا حادث، جو سنا وہ قدیم، ہمارا پڑھنا حادث، جو پڑھا وہ قدیم، ہمارا لکھنا حادث، جو لکھا وہ قدیم، صحیح ہے، ہمارا
جو ہے وہ حفظ کرنا یہ حادث، لیکن جو حفظ کیا وہ قدیم، ٹھیک ہے۔ تو علم کلام کا یہ بڑا عمدہ ایک مسئلہ ہے اور بحث ہے۔ بہرحال اس پر جو ہے وہ آگے یہاں سے ہم گفتگو کریں گے کہ صفت کلام کے حوالے سے مزید جو ہے وہ کچھ کیا کہتے ہیں گروہ ہیں جو اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور وہ کیا کیا کہتے ہیں، کرامیہ ہو گئے، معتزلہ ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر ہو گئے، ان کو بھی ہم کل کے سبق میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے ہم اس کو اتنا ہی رکھ لیتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ جی، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو فرمائیں۔ چلے اس کو اچھے انداز میں دوہرا لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، صحیح۔